علامہ صاحب بیسیکلی سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور باڈی لینگویج کیا لگتی ہے؟ خان صاحب اس ٹائم کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مختلف کیسز کے اندر تیاری ہو چکی ہے نائل کرنے کی. مینٹلی طور پہ خان صاحب کدھر ہیں؟ کیا وہ اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ بس میری گیم اب ختم ہے، مطلب خان از نو مور، یا پھر ابھی بھی کچھ امیدیں ہیں، کچھ لوگ ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں دراصل عید کے اگلے دن خان صاحب سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تاکہ میں وہاں جاؤں ملنے، اس لیے دو چار دن بعد گیا وہاں پر، کیونکہ بالآخر یہ خان صاحب سے عید ملنا چاہیے تھی، عید پہ جانا چاہیے تھا، اور ہم چونکہ اکٹھے ہیں اس وقت. جو پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد ہے، ایک آزادی کی جدوجہد ہے، اس میں اکٹھے ہیں. تو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی جدوجہد ہے، اس میں ہم اکٹھے ہیں. تو ملنے جانا تھا عید پہ، عید ملنا چاہتے تھے. پاکستان میں رواج ہے ہم عید ملتے ہیں، جو آپس میں جن کے تعلق ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، ہم فکر ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں. تو چند دن بعد ملا میں. تو دیکھیں، میں نے جس خان صاحب کو دیکھا ہے، میرے ساتھ اور دوست بھی تھے، خان صاحب کو انتہائی پر امید پایا ہے، اور امیدوار، پر امید، حوصلے والا، ہمت والا، شجاعت والا پایا ہے، اور اللہ پر بہت مضبوط ایمان رکھنے والا پایا ہے. میں پہلے بھی ایک جگہ کہیں کہا ہے میں نے کہ میں اہل تشیع ہوں اور ایک دینی طالب علم ہوں. میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، زندگی میں ایک وسیع تجربہ ہے، خود بھی ابھی 64 سال کا ہونے والا ہوں، تجربے ہیں. میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں اس طرح سے سیاستدانوں کے اندر، اور جو لیڈرز ہیں ان کے اندر. لا الہ الا اللہ خان صاحب کا جملہ ہے. جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر اس کا معنی ہے کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، میں آزاد ہوں، میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، طاقت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آزاد ہو جائے ہر قسم کی اسیری اور غلامی سے، اور ہر قسم کے خوف اور ڈر سے آزاد ہو جائے، تو پھر اس کو کوئی شکست دے سکتی دنیا کی طاقت؟ جسے پرواہ نہ ہو مرنے سے، کوئی خوف نہ ہو. عام طور پر لوگ یہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سیاستدانوں کی گزشتہ ماضی کی تاریخ، اپنے مال کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں، یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. یعنی دنیاوی منافع اور مقاصد جو کیا کہتے ہیں کہ فائدے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. چونکہ جب وہ ان کے پاس پاور آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کارخانے لگاتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، وہ اپنے اقربا پروری میں بھی انتہاؤں کو جاتے ہیں. کوئی اپنی بیٹی کو آگے لاتا ہے، کوئی بیٹے کو لاتا ہے، کوئی پوتیاں، داماد، پتہ نہیں، سب کو وہ پورا خاندان جو ہے نا وہ بادشاہوں کا خاندان بنتا ہے، رولرز کا خاندان، رولرز فیملی بنتے ہیں. وہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر وہ اپنے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور ان کی پارٹیوں میں ہی لوگ دیکھیں، وہ واقعاً ان کی پارٹیوں کے لوگ بھی اکثراً ایسے ہوتا ہے، بیچ میں کچھ ہوں گے بہتر بھی، لیکن وہ غلاموں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، آزاد لوگ نہیں ہوتے. وہ تو وہ جھک جاتے ہیں مفادات کی خاطر. کہ خان صاحب نے حکومت کی ہے، کوئی کارخانہ نہیں لگایا ہے، کارخانہ لگایا، کوئی بینک بیلنس بنایا ہے، کوئی پاکستان سے باہر جا کے کوئی فلیٹس خریدے ہیں، کچھ کیا خان صاحب نے؟ ایسا نہیں کیا ہے. نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانا ہے. جو وطن سے محبت کرنے والا انسان ہو اور آزاد ہو جائے ہر قسم کے خوف سے، اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا. معذرت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں خان صاحب نے بیچی ہیں. اب دیکھیں،
یہ جو توشہ خانہ کا اس طرح کے معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ کی ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پر، درست ہے۔ اگر وہاں سے قانون اور ضابطے کے تحت گاڑی لی گئی ہے اور لے کر وہ کسی فلاح کے کام میں خرچ کیے گئے پیسے، تو یہ بھی دیکھ رول ماڈل بن جاتا ہے کہ یار اچھے کاموں میں خرچ کرو، اپنے لیے خرچ نہ کرو، درست ہے۔ ایک بندہ آپ اس کو جگہ جگہ سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو اس کی سچائی نظر آتی ہے، جواں مردی نظر آتی ہے، دلیری نظر آتی ہے۔ بزدل آدمی بھی دلیر کو پسند کرتا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو لہذا ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر حربے ناکام نہ ہوتے تو یہ 200 FIR کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر روز FIR۔ اب تو FIR بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے FIR کی بھی۔ اس لیے عمران خان کو جب میں نے آخری ملاقات میں پایا، ثابت قدم پایا ہے، استوار پایا ہے، ہمت والا پایا ہے، حوصلے والا پایا ہے، ویژنری بھی پایا ہے۔ لگتا ہے تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، ان کی باتوں سے لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں اور عوام بھی دیکھیں، پاکستان کے عوام کو سلام، ہر سروے میں لوگوں کی اکثریت کس کی حامی ہے؟ عمران خان کی۔ آپ لوگوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ مثلاً کوشش کر کے خوفزدہ کر سکتے ہو، گھروں میں بٹھا سکتے ہو، لیکن ان کے دل سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اصل وقت اور وقار کس چیز کا ہے؟ شجاعت کا، سچائی کا، ہمت کا۔ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہم سچائی کی طرف جائیں، ہم بہادری کی طرف جائیں، تو وہ سچ بھی بول رہا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو گولیاں ماری ہیں، وہ بھاگا نہیں ہے۔ عوام بگوروں کو لیڈر نہیں بناتے، عوام کی اکثریت، ہاں کچھ مفاد پرست ممکن نہ چلے جائیں، عوام کو ڈٹ جانے والا پسند آتا ہوتا ہے، درست ہے۔ لہٰذا عوام جو ہے کرپٹ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، جان نہیں دیتے کرپٹوں کے لیے۔ ایک شخص نے حکومت کی ہے، ہاں اس کے اطراف میں لوگ ہوں گے، ممکن ہے بعض لوگوں نے گڑبڑ بھی کی ہو، وہ خود کیسا ہے؟ یہ تو بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں، اس کا ان کے گورنر لگایا، گورنر نے گڑبڑ کر دی، نہیں ہوتے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان فی نفس ہی، میں نے اسے جب ملا ہوں تو اس کی باڈی لینگویج بھی آپ نے پوچھا ہے تو بالکل نارمل تھا اصلاً، یعنی میرے ساتھ کچھ دوست اور بھی تھے، وہ حیران ہوئے دیکھ کر کہ یہ بھی 72 سال کے ہیں، وہ بھی 72 سال کا ہے، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں قسم قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، قسم قسم کے مسائل ہیں، ان کے اعصابی تکلیفیں ہیں، گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ وہ بہت فٹ ہے فزیکلی بھی، انشاءاللہ 15-20 سال جو ہے وہ ثابت رہے گا، اور اس کو یعنی فزیکلی میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ خدا زندگی دے تو لانی، لیکن اس کا جو ویسے جو فزیکلی فٹنس ہے وہ زبردست قسم کی ہے، وہ ہمت والا ہے اور وہ کام چلا سکتا ہے، ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے انشاءاللہ۔